أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آمن بی من بات شعبان وجارہ جائع الی جنبی وہو یعلم. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، اور بالخصوص تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر باواز بلند صلوات دیا کر دیں. اللہم صل علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو ہماری ہو رہی ہے گناہان کبیرہ کے حوالے سے. آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو بلا وجہ بیکار اور عبث خلق نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرش پر پڑا ہوا ایک ذرہ ہو یا عرش پر چمکتا ہوا آفتاب ہو، ان سب کے پیچھے پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کمیل بھائی تھوڑا سا آواز بڑھ سکتا ہے اس کا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو جانتا ہے، پروردگار عالم اس کو دنیا میں بھیجے لیکن اس کو بغیر کسی مقصد کے بھیجے؟ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل ایک گروہ ہے جیسے ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، لا مذہب کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں. یہ وہ فرقہ بن چکا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم 2-4 دن کی زندگی لے کر آئے ہیں، ایک وقت ہے ہمیں مر جانا ہے. دیکھیں موت کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ بالآخر ہمیں مرنا تو ہے، ایکسپائر تو ہونا ہے ایک دن. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہ لائف کو انجوائے کریں، یہ ہم کہاں پابندیوں میں پڑ جائیں کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز واجب ہے، اتنے بجے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے اور اتنے بجے تک جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے اور فلاں مہینے میں جا کر حج کرنا ہے اور اتنے پیسے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کرنے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کہا یہ ہم سب جو ہے وہ جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے. تو آپ جو ہے وہ بالکل ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ایتھیسٹ ہے اس کے پیچھے 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے. یا تو وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ دوسروں کی باتوں میں آیا ہے، یا دوسرا سبب جو ایتھیسٹ ہونے کا وہ یہ ہے کہ وہ فریڈم کو بہت پسند کرتا ہے، وہ آزادی کو پسند کرتا ہے، وہ تمام تر معاملات میں جو ہے وہ پھنسنا نہیں چاہتا. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ایک طریقہ کار نکالا کہ خدا نہیں ہے اور یہ دنیا جو وجود میں آئی ہے وہ ایولیوشن کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے. یعنی وہ ان کا جو پرانے نظریات کے پہلے جو ہے وہ انسان بندر تھا اور پھر ہزاروں سال لگے اس کو جو ہے وہ انسان بننے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہو سکتا ہے یہ انسان 50,000 سال بعد جا کر کوئی اور مخلوق بن جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے. اب ان کی جو ہے وہ عجیب و غریب مثالیں آپ سنیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا ایک انسان پہلے بندر ہو اور بعد میں جو ہے وہ ہزاروں سال بعد انسان میں تبدیل ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ذرا آپ اپنی سانس روکیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی سانس روکیں. آج کتنی دیر تک آپ روک سکتے ہیں؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ. اس کو جو ہے وہ آپ 1 مہینے تک پریکٹس کرتے رہیں. 1 مہینے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ضمانت کے ساتھ ہم کہتے ہیں اب آپ جو ہے وہ زیادہ دیر سانس روک سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جب زیادہ دیر سانس روکیں گے تو وہ کہیں گے یہ ایولیوشن ہو گیا، یہ ترقی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو کہا کہ جب سانس
جو ہے وہ ایک مہینے کے فاصلے سے آپ جو ہے وہ زیادہ دیر روک سکتے ہیں، تو یہ ہزاروں سال میں کیا جو ہے وہ یہ مخلوقات تبدیل نہیں ہو سکتی؟ یہ زمین کے نیچے جو مادے ہیں کیا یہ جو ہے وہ حرکت میں آ کر کوئی مخلوق جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے؟ تو اس طریقے کی جو ہے وہ خیر ان کی دلیلیں. تو جو بھی ایتھیسٹ ہے، جو بھی کمیونسٹ ہے، جو بھی ملحد ہے، جو بھی دہریہ ہے، جو بھی لا مذہب ہے، وہ اسی لیے جو ہے وہ مذہب کو چھوڑتا ہے، اسی لیے وہ دہریہ ہوتا ہے کہ وہ فریڈم چاہتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے کہ ہمیں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں آئے وہ آئے لائف انجوائے کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے، یہ جھنجھٹوں میں ہمیں جو ہے وہ نہیں پڑنا واجب اور حرام کی. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم نے ان کے منہ پر تماچا رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیت رکھ دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ جو ہم نے مکھی کو خلق کیا اس کا بھی مقصد ہے، یہ مچھروں کو خلق کیا اس کا بھی مقصد ہے، یہ کیڑوں کو خلق کیا ان کا بھی مقصد ہے. تم تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات جانتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد نہ ہو اور ہم نے جو ہے وہ تمہیں بلا وجہ اس دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیا؟ تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے، تو عبادت کو آسان الفاظ میں اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا، جیسا اس نے کہا ہے ویسے بسر کر لو زندگی. ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ شیطان کو جب پروردگار عالم نے بارگاہ سے نکالا تو حالانکہ وہ فرشتہ ہے جو 7000 سال تک عبادت کر چکا ہے، اور زمین سے اٹھایا اور ملائکہ کی صفوں میں اسے بھیجا اور اس کو سردار بنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس نے پروردگار عالم کے سامنے ایک جو ہے وہ آفر رکھی تھی. اس نے کہا تو ایک سجدہ چھوڑ دے، میں دنیا کے ہر چپے پر تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کائنات کا جہاں سجدہ بولے گا وہاں کروں گا، بس اس کے پتلے کے آگے جو ہے وہ سجدہ نہیں کروں گا، آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ یہ مٹی کا ہے اور میں آگ کا ہوں، میں افضل ہوں. تو پروردگار عالم کا اس وقت ایک ہی جواب آیا، کہا اپنے سجدے اپنے پاس رکھ، یہ سارے سجدے میں تیرے منہ پہ مارتا ہوں، یہ ساری عبادتیں تجھے مبارک ہو. عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. میں اگر ایک سجدہ مانگ رہا ہوں تو مجھے ایک سجدہ چاہیے، مجھے تیرے سارے سجدے جو ہے وہ نہیں چاہیے. لہذا سامعین محترم، اب پروردگار عالم نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایک باؤنڈری بنا کر بھیجا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنے اور یہ کام تمہیں نہیں کرنے. جن کاموں سے بچنا ہے اسے یا تو حرام کہتے ہیں یا محرمات کہتے ہیں یا گناہ کہتے ہیں. اس گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ نے صغیرہ، ایک گناہ نے کبیرہ. صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ بڑے گناہ جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ کیوں یہ فرق کیا گیا چھوٹے اور بڑے گناہ کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت بار بتا چکا، یہ تو آج 50ویں تقریر ہو گئی گناہ کبیرہ کے موضوع پر، ہر تقریر میں کم از کم بیان کیا گیا. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں بلال بھائی آپ بتائیں، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں کوئی ایک بتا دے، گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، گناہ صغیرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کہا حضور چھوٹے گناہ کر لو، بڑے گناہ سے بچ کے آنا، جھولے لالے یہ بڑے گناہ سے بچتے رہو، چھوٹے گناہ کا جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ تو گناہ ہے، معصیت تو معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی تو ہر صورت میں ہونی ہے. لیکن یہ چھوٹے اور بڑے گناہ کا فرق اس لیے رکھا کہ اگر یہ بڑا گناہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم جو ہے وہ تمہاری سزا کے طور پر مقرر کر دی گئی ہے. چھوٹے گناہ میں دوسرے عذاب ہے، ٹھیک ہے، بالفرض ہو سکتا ہے دنیا میں پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، دیگر عذاب مل سکتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ پر جہنم نہیں ہے. البتہ گناہ کبیرہ پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان نے گناہ کبیرہ کیا دنیا میں، دنیا سے جب گیا تو توبہ کیے بغیر گیا اور اسے پروردگار عالم نے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی. ایک دوسرا، جب قیامت کے میدان میں پہنچا تو نہ اللہ نے رحمت کی نہ اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت کی، دونوں نے ہاتھ اٹھا لیا. تو اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر مومن ہوگا تو پھر یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ بالآخر ایک نہ ایک دن اسے سزا بھگت کر جہنم سے باہر آنا ہے اور جنت میں اس کو چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب گناہ کبیرہ کئی گناہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے، شرک، عاق والدین، جھوٹ، موسیقی، غیبت، حرام خوری، حرام نشہ، شراب، اس کے علاوہ جوا اور مرڈر اور پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ گناہ بیان کیے. آج 50ویں تقریر اس موضوع پر ہو گئی. آج جو موضوع ہے غالباً جو ہے وہ شاید آخری موضوع اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ نئے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے اگلی نشست سے. آج کا جو گناہ ہے گناہ کبیرہ جسے علماء نے شمار کیا، جس کی طرف ہو سکتا ہے ہمارا دھیان بھی نہ جائے کہ اتنی باریکی سے کام لیا شریعت نے، وہ ہے ہمسایوں کو اذیت دینا. ہمسایہ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ ہمسایہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں پڑوسی. ٹھیک ہے، اس کو اذیت دینا. دیکھیے اسلام نے سب سے پہلے انسان کو جو حکم دیا ہے، یعنی جب ایک انسان گھر لیتا ہے، مکان خریدتا ہے، تو ہم جو ہے وہ کون سی چیزیں دیکھتے ہیں؟ کتنے کمرے کا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ وہاں پر ہوا کا جو ہے وہ گزر اچھا جو ہے وہ ہے، ویسٹ اوپن ہے کون سا جو ہے وہ، ایسٹ اوپن ہے کون سا گھر ہے، کہاں پر ہے، اس کی لوکیشن چیک کرو. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے پانی آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ دیکھو، اور لائٹ جانے کا کتنا مسئلہ ہے یہ دیکھو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، چلے دیکھنی بھی چاہیے. لیکن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو شریعت نے زور دیا ہے نا، وہ یہ دیا ہے کہ جہاں پر گھر لو پہلے دیکھو پڑوسی کون ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھو پڑوسی تمہارا کون ہے. اگر اچھا پڑوسی مل رہا ہے تو بسم اللہ کرو، اگر برا پڑوسی مل رہا ہے تو گھر نہ خریدو. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں.
मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। मौला कायनात कहते हैं कि रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर कहता है, या रसूलुल्लाह, अच्छी खासी सेविंग हो गई, पैसे जमा कर लिए मैंने, अब एक मकान खरीदने का इरादा रखता हूँ कि मकान ले लूँ। या रसूलुल्लाह, 3-4 जगहों पर मकान मिल रहा है। एक मकान जो है वो मुझे मिल रहा है बनु कुरैश के बराबर में, एक कबीला है कबीला कुरैश, वहाँ पर मिल रहा है। एक मुझे मकान मिल रहा है बनु सकीफ के बराबर में, एक और कबीले का नाम है। एक कबीले जहनिया और एक कबीला मुजनिया, ये 4 कबीले बयान के, अलग अलग जगह पर कबीले आबाद हैं, इनके बराबर में मुझे मकानात मिल रहा है। आप बताएं कहाँ पर मैं मकान खरीदूं। अब देखिए, रसूलुल्लाह का कबीला खुद का कुरैश है। रसूलुल्लाह बोल सकते थे ना हमारे कबीले के बराबर में ले लो, कुरैश में ले लो। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, फरमाया कि देखो जहां चाहो वहां पर मकान खरीद लो, जैसा मकान खरीदना है वैसा मकान खरीदो, लेकिन खरीदने से पहले यह देख लेना कि वहां पर नेक और सालेह हमसाया तुम्हें मयस्सर हो सके। अगर अच्छा पड़ोसी मिल रहा है तो ले लो, देखो बुरा पड़ोसी जहां पर मिले वहां पर मकान हरगिज न खरीदना, ठीक है। अब जो है वो बुरा पड़ोसी किसे कहते हैं, इसके मुताल्लिक 5वें इमाम ने फरमाया, बुरा पड़ोसी परवरदिगार आलम के अजाब में से एक अजाब है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, हम ये समझते हैं कि आसमान से बिजली गिरेगी और हम मरेंगे तो ही अजाब आएगा, ऐसा नहीं है। या परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उठाकर जहन्नुम में फेंकेगा तो यही अजाब है, नहीं, ऐसा नहीं है। कई किस्म के जो है वो अजाब होते हैं। एक अजाब जो मौला ने बयान फरमाया बुरा पड़ोसी किसी को मिल जाना, ये भी एक अजाब है परवरदिगार आलम का, ठीक है। फरमाया ये बुरा पड़ोसी कमर तोड़ देने वाला होता है। मौला से पूछा गया, मौला वो कैसे? मौला ने फरमाया बुरे पड़ोसी की अलामत ये कि अगर वो तुम्हारी कोई नेकी देखेगा तो छुपा लेगा, उसको कोई नेकी नजर आएगी वो छुपा लेगा, और अगर उसको कोई बुराई नजर आएगी फैला देगा, ठीक है। मार्केट में आग की तरह बात फैल जाएगी, ठीक है। अगले दिन सारे लुम्बाशी को पता है फला बंदे ने ऐसा कर लिया, ठीक है। एक बुराई कर ली, बुरे पड़ोसी की अलामत है, अगले दिन बात फैल जाएगी। अच्छा पड़ोसी जो होगा वो ये करेगा कि अच्छाई को फैलाएगा और बुराई को छुपा लेगा, ठीक है, उसकी ये अलामत है। और मौला ने बुरे पड़ोसी के बारे में क्या बताया कि अजाब है खुदा का, कमर शिकन है, कमर तोड़ देगा, और साथ ही साथ जब बुराई देखेगा तो फैलाएगा, अच्छाई देखेगा तो छुपाएगा, ये अलामत है। रसूल अल्लाह ने एक रिवायत में बयान फरमाया, बुरे पड़ोसी की अलामत है, अच्छाई देखेगा तो हसद करने लगेगा। अगर तुम्हें कोई नेमत मिली, तुम गाड़ी लेकर आ गए, तुम्हारा बच्चा पास हो गया, या जो है वो तुम्हें कोई अच्छी नेमत मिली, हसद करेगा। और बुराई होगी, मुश्किलात में पड़ोगे तो खुश होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये बुरे पड़ोसी की अलामत है। अच्छा, एक दफा सलवात पढ़ें पहले मिलकर, आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इससे बेहतर सलवात अदा करें मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये बात यकीनन आप तक पहुंच गई कि इस्लाम ने जो हुक्म दिया है कि जब अपना मकान खरीदो, जब अपना कहीं पर भी मकान ले रहे हो तो देखो तुम्हारा पड़ोसी कौन है। पड़ोसी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। अगर पड़ोसी अच्छा मिल गया तो ये तुम्हारी तरफ परवरदिगार आलम की तरफ से एक नेमत आई है। अच्छा, अब आइए अगली बात, पड़ोसी में कौन कौन आ जाता है? यानी फकत जो है वो हमारे बराबर में रहता है वो पड़ोसी है, या कौन कौन इस दायरे में आएगा पड़ोसी के? कितने अफराद जो है वो पड़ोसी में? हाँ, क्या कहा किसने? हाँ, जज़ाकल्लाह। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया। अब ये यहाँ पर रसूलुल्लाह ने पड़ोसियों की हुदूद बताई है कि पड़ोसियों का दायरा कितना बड़ा है, कौन कौन पड़ोसी है। उसके बाद आप मजम्मत और रिवायत सुनिएगा। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और आकर कहता है, या रसूलुल्लाह, मुझे अपने पड़ोसियों से बड़ी शिकायत है। रसूलुल्लाह ने कहा, क्या बात हो गई भाई? कहा, या रसूलुल्लाह, पड़ोस में रहते हैं, उनसे अच्छाई की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, मेरे साथ कोई नेकी तो करते नहीं। या रसूलुल्लाह, उनके शर से भी महफूज नहीं हूं मैं, ठीक है। वो हमारे साथ बुराई करते हैं, मुझे तरह तरह की अजियतें देते हैं। रसूलुल्लाह ने फौरन अमीरुल मोमिनीन को जनाब सलमान, जनाब अबूजर, जनाब मिकदाद, चारों को बुलाया। काली, सलमान, अबूजर, मिकदाद, मस्जिद नबवी पहुंचो और जाकर ऐलान करो, और ऐलान करके बताओ कि जो जिन अफराद के शर से पड़ोसी महफूज नहीं है, अल्लाह, मलाइका और तमाम लोगों की उन पर लानत हो। ये पहला ऐलान। दूसरा ऐलान 3 मरतबा दोहराओ इस ऐलान को मेरी जानिब से। फरमाया वो क्या? फरमाया जाकर ये ऐलान करो कि जिसके शर से उसके हमसाए महफूज नहीं, वो मोमिन नहीं, ये रसूलुल्लाह ने कहा है। 3 मरतबा को हमसाया अगर शर से महफूज नहीं तो वो मोमिन नहीं है, ये रसूलुल्लाह ने कहा है। 3 मरतबा जाकर ऐलान करो, और उसके बाद जाकर ये ऐलान करो कि मस्जिद के अतराफ में 40 घर जो आ जाते हैं वो पड़ोसी शुमार होते हैं, ठीक है। अब आप दाएं तरफ 40 लगाए, बाएं तरफ 40 लगाए, आगे 40 और पीछे 40, ये सारे का सारा पड़ोसियों का दायरा है, ठीक है। अब जो है वो इस पर उलमा ने भी अजीब शरह लिखी है और कहते हैं कि वो तो उस जमाने के हिसाब से पड़ोसी थे, हो सकता है आज के हिसाब से दायरा बढ़ जाए। पुराने जमाने में लोग गधों पर सफर करते थे तो उस हिसाब से रसूलुल्लाह ने हो सकता है बयान किया हो। आज तो जो है वो न जाने कौन कौन सी सवारी आ गई है, तो हो सकता है जो है वो पड़ोसियों का दायरा बढ़ जाए, और उस एतबार से जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन जो है वो पड़ोसी के दायरे में आएगा, और उस एतबार से उसके हुकूक का ख्याल रखना पड़ेगा और उसको अजियत नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब एक और बात,
पड़ोसी अगर काफिर हो तब भी पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखना है, या मोमिन हो तभी रखना है? हम तो यहाँ पर मिक्स माशरे में रह रहे हैं ना, हो सकता है आपके बराबर में कोई हिंदू रह रहा हो सकता है आपके बराबर में कोई अहले किताब काफिर ईसाई रह रहा हो, कोई यहूदी रह रहा हो, कोई मजूसी रह रहा हो, कोई हो सकता है मोमिन रह रहा हो। याद रखिएगा, अजीब हदीस है, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिन से फरमाया, या अली अक्रिमिल जार वलौ कान काफिरा, फरमाया पड़ोसियों का इकराम करो चाहे वो काफिर हो। एक और हदीस, व अक्रिमिज ज़ईफा वलौ काना काफिरा, मेहमान का भी इकराम करो चाहे वो काफिर हो। व अतिइल वालिदैन व इन काना काफिरैन, वालिदैन की इताअत करो चाहे वो दोनों काफिर हो चुके हो, तब भी तुम पर इताअत लाजिम है उसकी। वला तरुद्दुस साइला व इन काना काफिरा, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए उसको रद्द ना करो चाहे वो काफिर हो। ठीक है, 4 चीजें बयान की, उसमें से एक पड़ोसी के बारे में बयान किया, फरमाया अगर पड़ोसी काफिर है तब भी इकराम जरूरी है। बल्कि एक और हदीस में बयान फरमाया कि अगर पड़ोसी काफिर है तो एक हक तुम्हारा बनता है कि तुम उसका इकराम करो। पड़ोसी होने के साथ साथ अगर वो मोमिन है तो 2 हक तुम पर लाजिम हो गए, क्योंकि एक वो तुम्हारा पड़ोसी भी है और एक तुम्हारा वो ईमानी भाई भी है, यानी मोमिन है तुम्हारा, वो तुम्हारा भाई है, 2 तरीके से लाजिम हो गया। और तीसरा अगर रिश्तेदार है तो 3 तरीके से हुकूक लाजिम हो गए, पड़ोसी भी है, साहिब ईमान भी है और रिश्तेदार भी है। अगरचे रिवायत में मजम्मत आई है, रिवायत में मौला ने फरमाया, मौला अमीर ने खबरदार रिश्तेदारों को पड़ोसी मत बनाओ। ठीक है, रिश्तेदारों से दूर रहो, सिला रहमी करनी है, उनसे जो मिलाप रखना है वो रखना है, लेकिन जो है वो मौला ने फरमाया रिश्तेदारों को पड़ोसी मत बनाया करो। ठीक है, वो जाहिर है आप वजह बेहतर समझते हैं कि कौन से जो है वो वजूहात की बिना पर मौला ने फरमाया। लिहाजा अगर काफिर जो है वो पड़ोसी है तब भी जो है वो उसका इकराम करना है, तब भी जो है वो शरीयत ने यहाँ पर रियायत नहीं दी है। एक दफा सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, अब जो है वो 2-3 रिवायतें सुन लें और जो है वो बात खत्म करते हैं। क्या टाइम है भाई नमाज जुम्मा का? 22 पे। अच्छा, रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया और रसूलुल्लाह से आकर कहता है, या रसूलुल्लाह एक खातून है, अलामतें सुनिएगा उसकी, एक खातून है दिन भर रोजे रखती है, रात भर जागती है और इबादत करती है, लोगों के साथ नेकी भी करती है, अपना माल भी खर्च करती है, लेकिन या रसूलुल्लाह हमसायों को सिर्फ अज़ियत देती है, उसके पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, ये औरत जहन्नुमियों में से। ठीक है, नमाज भी पढ़ी, रातों को जाग जाग कर दिन भर रोजे रख रही है, अपना माल भी खर्च कर रही है, लेकिन सिर्फ पड़ोसियों को इज्जत दे रही है, फरमाया जहन्नुमी है। दूसरी औरत के मुतालिक सवाल किया, या रसूलुल्लाह सिर्फ वाजिब काम करती है और रोजे रखती है, बस नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, बस ना माल खर्च करती है, कुछ भी नहीं करती, लेकिन पड़ोसियों को अजियत नहीं देती। रसूलुल्लाह ने कहा जन्नती है। ठीक है, यानी आप अहमियत समझे एक पड़ोसी के मामले में कितना शरीयत ने जो है वो जोर दिया है कि अगर जो है वो एक इबादत गुजार है और सिर्फ पड़ोसी को अजियत दे रहा है, कहा जहन्नुम में जाएगा। और अगर जो है वो बिलफर्ज सिर्फ वाजिबात पर फोकस कर रहा है लेकिन पड़ोसी अगर उसके शर से महफूज है तो फरमाया ये शख्स जो है वो जन्नती है। अब जो है वो मैं यहाँ से आपके सामने बयान करता हूँ कि पड़ोसियों के हुकूक के एतबार से एक चौथे इमाम की हदीस और एक जो है वो रसूलुल्लाह की हदीस आपके सामने बयान करता हूँ। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, जो चौथे इमाम ने बयान फरमाया इसके सरनामा कलाम में रसूलुल्लाह की हदीस सुने। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मा आमिन नबी मन बात शाबान व जारहु जाइउन, फरमाया कि वो शख्स मुझ पर ईमान ही नहीं लाया कि जो शख्स पेट भरकर खाना खा लिया उसने और उसका पड़ोसी भूखा रह गया, वो साहिब ईमान नहीं, उसने मुझ पर ईमान ही नहीं रखा। अगर कोई ऐसा शख्स है जो जानता है कि मैंने खाना खा लिया लेकिन मेरा पड़ोसी भूखा रह गया, फरमाया वो मुझ पर ईमान नहीं रखता। ठीक है, अब इस हवाले से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ चौथे इमाम की हदीस, जो चौथे इमाम ने इसी हवाले से बयान फरमाई। मौला ने फरमाया, जो शख्स सैर होकर सो जाए, यानी पेट भरकर खाना खाए और सो जाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए, तो परवरदिगार आलम अपने मलाइका से खिताब करके फरमाता है, मलाइका गवाह है ना, इस बंदे को मैंने हमसाये की मदद करने का हुक्म दिया था और मैंने कहा था, इस तक पैगाम पहुंचाया था कि हमसायों का ख्याल रखना, लेकिन इस बंदे ने मेरी नाफरमानी की है, इसने मेरे गैर यानी शैतान की इताअत की है, मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम है मैं इसको हरगिज हरगिज माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, यानी वो जो हम सुनते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको परवरदिगार आलम की मगफिरत मैसर नहीं होने वाली, जो कल सफर आखिरत की मजलिस में मैं कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन भी पहुंचेंगे, परवरदिगार आलम नजरें फेर लेगा, कहा नहीं इसके लिए हमारी मगफिरत नहीं है, इसके लिए हमारी कोई शिफात नहीं है, न अहले बैत शिफात करेंगे। उनमें से एक मोरिद वो ये है कि अगर पड़ोसी भूखा रह जाए और ये शख्स सैर होकर खाना खा ले और इसको पता है पड़ोसी भूखा है, तो परवरदिगार आलम कहता है मलाइका से कि गवाह रहना, मैंने इसे हुक्म दिया था कि मेरी इताअत करे इस मामले में, लेकिन इसने ख्याल नहीं रखा, अब मैं हरगिज हरगिज इसे माफ़ नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरी इस बात को नहीं माना। ठीक है, एक इतना बड़ा जुमला कह रहा हूँ, मेरा जुमला जो है वो गलत नहीं होगा, रिवायत की रोशनी में हो सकता है परवरदिगार आलम अपने हुकूक माफ़ कर दे। ठीक
ٹھیک ہے, قیامت کے دن پہنچے, ہو سکتا ہے کسی نے حج نہ کیا ہو, اللہ کی مرضی ہے, اس کا حج تھا, معاف کر دے, نہیں کیا, اس کی اپنی مرضی ہے, کسی بندے کی کوئی نیکی پسند آ گئی, اس نے اپنا کوئی حق چھوڑ دیا, اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی نے ہو سکتا ہے روزے نہ رکھے ہو, بعید نہیں کہ پروردگار عالم معاف کر دے اور چھوڑ دے کہ روزہ میرا حق تھا, میں جانوں اور یہ بندہ جانے. لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے مومن کی, جہاں پر بات آ جاتی ہے پڑوسی کی, جہاں پر بات آ جاتی ہے بندوں کے حقوق کی, پھر پروردگار عالم کہتا ہے جب تک یہ نہیں چھوڑے گا تب تک ہمارا جو ہے وہ معافی کا دروازہ نہیں کھلے گا, تب تک ہماری طرف سے توبہ کا دروازہ نہیں کھلنے والا, جب تک یہ بندہ تمہیں معاف نہیں کر دیتا. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں رسول اللہ کی, جس میں رسول اللہ نے بیان کیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے اعتبار سے. آپ وہ صرف حدیث سنیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے وہ عظیم پروردگار عالم نے اس کو مرحلے کو قرار دیا ہے, اور پڑوسیوں کی کتنی اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں, اور کیا کیا رسول اللہ نے جو ہے وہ بیان کیا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ نے بیان فرمایا, آپ سنتے جائیے ایک ایک حق جو بیان فرمایا. رسول اللہ سے ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ, ایک ہمسائے پر ہمارا کیا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے خلاصہ کلام آپ کے ذہن میں آ گیا. اچھے ہمسائے کا انتخاب کرنا ہے, ٹھیک ہے, بہترین پڑوسی ہونا چاہیے, اس کا انتخاب کرو. پھر اسے کسی طریقے سے اذیت نہیں دینی ہے. اگر تم کسی کے پڑوس میں رہنے جا رہے ہو تو تمہیں بھی اچھا پڑوسی بننا ہے, پھر تمہیں بھی کسی کو اذیت نہیں دینی, اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے. اب کیا کیا خیال رکھنا ہے رسول اللہ بیان فرمانے. فرمایا سب سے چھوٹا حق ایک ہمسائے کا اپنے ہمسائے پر یہ ہے کہ اگر اسے قرض کی درخواست کرے تو وہ اس کو قرض دے دے, اور اسی قرضہ مانگنا ہے دے دو اس کو, پہلا حق. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جو 40 حد جو میں نے بیان کیے وہ آپ کے ذہنوں میں رہے کتنے پڑوسی آتے ہیں. فقط جو ہے وہ ایک فلور پر 2 پڑوسی رہتے ہیں تو وہ حق میں نہیں آتے صرف. ٹھیک ہے, یہ کہاں گئے ارشد بھائی, کدھر گئے؟ ہاں, ساری ٹیارہ جائے گی پڑوسی میں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ایک ہمسائے کا اپنے ہمسائے پر حق یہ ہے کہ اگر اسے قرض کی ضرورت ہو اور وہ قرضہ مانگنا ہے تو پہلا حق تو ہے اسے قرضہ دے دو. دوسرا, اگر وہ کسی وقت مدد کی اپیل کرنے آ جائے, اسے کسی بھی ضرورت کی جو ہے وہ کسی بھی شے کی ضرورت پڑ گئی اور کسی شے کی مدد اس کو درکار ہے, فرمایا اسے منع نہ کرے, فوراً جو ہے وہ اس کی مدد کرے. اگر کسی چیز کو امانت کے طور پر مانگے تو اسے دے دے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, بالفرض ایک مثال لے لیتے ہیں, مجلس ہے, اگر آپ کے گھر پہ مائک پڑا ہے تو ہمیں مائک دے دیں مجلس کے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں کہ شہزاد بھائی مائک کی اگر ضرورت پڑے تو مائک جو ہے وہ دے دیا جائے. اگر جو ہے وہ بالفرض مائک نہ دے تو یہ جو ہے وہ جرم ہو جائے گا شریعت کی نگاہ میں, کہ ایک پڑوسی مانگ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا, اگر کوئی چیز عاریتن مانگے, عاریتن کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے, جسے ہم جو ہے وہ اپنی زبان میں تحفتن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تحفہ اور ہے, عاریہ اور ہے. اگر جو ہے وہ عاریتن کوئی شے مانگے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے دے دو وہ چیز بھی. ٹھیک ہے, اگر کسی چیز کی احتیاج رکھتا ہو, کسی چیز کا محتاج ہو, اسے عطا کر دو. اگر وہ دعوت دے تمہیں, دعوت کو قبول کر لو, اس کو منع نہ کرو, اس کی دعوت سے انکار نہ کرو. اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ. اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں شامل ہو جاؤ, اس کے جنازے میں شرکت کرو. اگر اس کی اچھائی اور خوبی حاصل ہو تو اسے حسد نہ کرو. اگر تمہیں پتہ چلے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملی ہے تو حسد نہ کرو, بلکہ خوشحال ہو, اس کی نعمت پر خوشیاں مناؤ اور خوش ہو جاؤ. اگر اس کو کسی مصیبت میں دیکھو تو اس کے غم میں شریک ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ تم اس کی مصیبت پر خوشیاں منانے لگو, نہیں, اس کے غم میں شامل ہو جاؤ. عجیب بات ہے اگلی, فرمایا اپنے گھر کو اتنا بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا کا راستہ رک جائے. ٹھیک ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کے گورنمنٹ میں تعلقات ہیں, وہ بیچارے کا برابر میں گھر ہے, آپ نے 6 مالے کی بلڈنگ کھڑی کر دی, اس کی ہوا کا راستہ رک گیا, سورج کی روشنی کا راستہ رک گیا. رسول اللہ نے کہا نہیں کیا جا سکتا یہ. ٹھیک ہے, اگر ہوا کا راستہ رک جائے, خبردار گھر کی دیواروں کو بلند نہ کرو اس پر کہ وہ دیکھنے سے قاصر رہ جائے, اس کو ہوا کا جو ہے وہ راستہ نہ ملے, سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کے گھر پر نہ آئے. خبردار اس طریقے سے نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر نیچا ہو جائے اور تمہارا گھر اوپر ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز تم اپنے گھر کے لیے لے کر جا رہے ہو, یہ مؤلف نے جو ہے وہ ایک مثال دی, مثلاً فروٹ لے کر جا رہے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ ہمسائے کے پاس یہ نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی ہدیتاً خرید لو اور اس کے گھر پہ بھی پہنچا دو. ٹھیک ہے, اور اگر تم خریدنا نہیں چاہتے ہو اور بخل سے کام لیتے ہو کہ میں اس کے لیے نہیں خریدوں گا, فرمایا تو ایسے چھپا کر لے جاؤ کہ اس کے بچے نہ دیکھ لیں کہ تمہارے ہاتھ میں پھل ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اپنے گھر میں لے جاؤ تاکہ اس کے بچوں کی نظر نہ پڑ جائے. ایسا نہ اس کے بچے دیکھ لیں تو ان کو بھی جو ہے وہ پھل کھانے کا من ہو جائے, یا جو تم چیز لے کر جا رہے ہو اس کا دل ہو جائے. چھپا کر لے کر جاؤ گھر میں تاکہ ان کا دل نہ ہو وہ کھانے کے لیے, اور اگر لے رہے ہو, اگر دل رکھتے ہو, جگر رکھتے ہو, تو پھر ان کے لیے بھی خریدو اور ان کے گھر پہ جو ہے وہ پہنچا دو. اس کے بعد فرمایا سنو جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں, ہمسائے کے حق کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کو ادا نہیں کر سکتا سوائے وہ ادا کرے گا جن پر پروردگار عالم نے خاص کرم کیا ہوا ہے, وہ حق ادا کرے گا. ہر کوئی ہمسائے کا حق ادا کر بھی نہیں سکتا.
اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے جبرائیل کو بھیج کر پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا وہ حق ہے. مجھے گمان گزرنے لگا، رسول اللہ کہتے ہیں کہیں اللہ میراث میں پڑوسیوں کا حق بھی شامل نہ کر دے کہ جب تم مرو گے اور تمہاری میراث تقسیم ہوگی تو پڑوسی کا بھی حصہ مقرر کرو. مجھے یہ گمان گزرنے لگا کہ اللہ پڑوسیوں کا بھی حصہ مقرر کر دے گا. یہی مولا کا بھی جملہ ہے، امیر المومنین کا، جو اکثر میں 21 رمضان کو وصیت پڑھتا ہوں مولا کی. اس میں مولا نے ایک جملہ فرمایا تھا، اللہ اللہ فی الجیران، فرمایا خدا را پڑوسیوں کے بارے میں خیال کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ان کی حق تلفی ہو جائے کسی مقام پر. اور رسول اللہ نے ہمیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں گمان گزرنے لگا کہ رسول اللہ ہماری وراثت میں ان کا حصہ قرار دے دیں گے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. خیر کئی چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی. خلاصہ کلام جو ہے وہ آج جو ہے وہ موضوع سمیٹ رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں. گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جن پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہے. سارے گناہ کبیرہ برابر نہیں ہیں، ہر ایک گناہ کی کیفیت، گناہ کبیرہ میں بھی سب برابر نہیں ہے، ہر گناہ کی کیفیت، ہر گناہ کا عذاب الگ ہے. ظاہر ہے چوری کرنا اور آ کے والدین کو ناراض کرنا برابر نہیں ہو سکتا. والدین کو ناراض کرنا آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں بارہا. ایک وہ چیز ہے والدین کو ناراض کرنا کہ اگر بالفرض انسان شہید بھی ہو جائے تو پروردگار جنت کے باہر کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جانے نہیں دیں گے جب تک والدین راضی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، شہید ہو جائے مقام عراف پر کھڑا کر دو، اسے کھڑے رہنے دو یہاں پر جب تک سب کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اسے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سارے گناہ برابر نہیں ہیں، سب کا عذاب مختلف ہے، ہر گناہ کی کیفیت الگ الگ شریعت میں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کچھ گناہ کبیرہ میں بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں جنہیں کہتے ہیں اکبر الکبائر، کبائر میں بھی اکبر گناہ یعنی بڑے گناہ. ٹھیک ہے، ہر ایک کا عذاب الگ ہے. مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے. آج ہماری الحمدللہ یہ 50ویں نشستی گناہ کبیرہ کے اعتبار سے، جس میں مختلف جو ہے وہ گناہ آپ کی خدمت میں اب تک بیان کر دی. ابھی بھی ہو سکتا ہے کافی رہ جائیں، لیکن وہ معاشرے کے اعتبار سے نہیں ہے تو وہ میں نے چھوڑ دیا اور اسے بیان نہیں کیا. آج جس پر ہماری گفتگو ہوئی، جو آخری ہمارا گناہ کبیرہ کے حوالے سے موضوع تھا، وہ تھا پڑوسیوں کو اذیت دینا، جس کے متعلق شریعت نے سب سے پہلا حکم دیا کہ اپنے پڑوسی کا بہترین طور پر انتخاب کرو. مکان یہ نہیں دیکھو 24 گھنٹے پانی آتا ہے یا نہیں آتا، یہ نہیں دیکھو ویسٹ اوپن ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے تو دیکھو، لیکن ساتھ میں یہ دیکھو کہ تمہارا پڑوسی اچھا ہے یا پڑوسی اچھا نہیں ہے. اگر پڑوسی اچھا نہیں ہوا تو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اور وہ تمہاری کمر توڑ کے رکھ دے گا. اس کے بعد پڑوسی چاہے کافر ہو تب بھی اس کا اکرام کرنا ہے، تب بھی اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی خدمت میں پڑوسی کے مختلف حقوق آپ کی خدمت میں بیان کیے. اچھا ایک روایت اور یاد آ گئی، یہ بھی سن لیجیے. حتیٰ کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، 5ویں امام سے روایت ہے یا غالباً 6ٹھے امام سے روایت ہے. مولا نے بنی اسرائیل کے شخص کا ایک واقعہ بیان فرمایا. مولا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مشرک تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. ایک بادشاہ نے ایک بندے پر ظلم کیا ہوگا تو وہ اس شہر سے نکل کر اس جگہ سے فرار کر کے دوسری جگہ پر چلا گیا اور اس مشرک کے گھر میں آ کر پناہ لے لی اور اس سے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو. فرمایا یہ مشرک نے جو ہے وہ اس کو رکھ لیا اپنے برابر والے کمرے میں، گویا اس کا پڑوسی بن گیا. کہا اس نے اس کا خوب اکرام کیا، اس کا خوب خیال رکھا. فرمایا جب یہ مشرک دنیا سے چلا گیا، انعام سنیے، کہا پروردگار عالم نے اسے جہنم میں تو ڈالا، لیکن ایک شخص ایک بات کہی، کہا کہ اگر میں نے جنت کو مشرکوں پر اور کافروں پر حرام نہ کیا ہوتا تو مجھے عزت و جلالت کی قسم میں تجھے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا. ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے ازل سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جنت میں کوئی کافر اور مشرک جانے والا نہیں ہے، اس لیے میں تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں. لیکن یاد رکھ جہنم میں ڈال تو رہا ہوں لیکن جہنم کی آگ تجھے مس نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے، جہنم میں بھی کئی افراد ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی. جیسے بالفرض حاتم طائی کا ہم نے نام سنا ہے. حاتم طائی کافر تھا، جائے گا جہنم میں لیکن آگ مس نہیں کرے گی. اس کو جہنم میں بھی ایک مکان دیا جائے گا جہاں پر اس تک آگ نہیں پہنچے گی. کیوں؟ سخاوت کے اعتبار سے. اس سے کہا جائے گا کفر کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جا سکا، لیکن سخاوت کی وجہ سے اتنا تو سخی تھا کہ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا آگ تجھے مس نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے عادل یہ کیا نام تھا اس کا، نوشیروان عادل، یہ بہت زیادہ انصاف کرتا تھا اور کبھی بھی اس نے ظلم نہیں کیا. پروردگار عالم نے جہنم میں تو ڈالے گا کیونکہ کافر تھا، لیکن جو ہے وہ اس کو جہنم میں ایک مکان دیا جائے گا جہاں پر اس پر آگ مس نہیں کرے گی. اسی طریقے سے یہ شخص جس نے پڑوسی کا اکرام کیا، اس کو وہاں پر رکھا جائے گا جہنم میں، لیکن ایک مکان میں رکھا جائے گا جہاں پر آگ نہیں پہنچے گی. اور فرشتے، 5ویں امام نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم کہے گا کہ تو جہنم میں تو ہے لیکن میرا رزق تجھ تک مسلسل پہنچتا رہے گا اور نعمتیں مسلسل آتی رہے گی. تو فوراً جو ہے وہ 5ویں امام سے سوال کیا، مولا کیا جنت سے نعمتیں آئیں گی؟ مولا نے کہا وہ اللہ کی مرضی، جہاں سے بھی رزق پہنچائے وہ رازق ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے بھی رزق لے کر آئے، لیکن پروردگار عالم اس کو جہنم میں بھی رزق پہنچائے گا کیونکہ صرف اس نے پڑوسی کا اکرام کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی جو مجھے یاد آ گئی. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ جتنی باتیں گناہ کبیرہ کے اعتبار سے اور جتنی باتیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، میرے مالک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جتنے سامعین یہاں پہ تشریف فرمائیں، بحق کے امام سجاد، بحق کے امام باقر، میرے مالک
ماہ رجب کی عظمتوں کا تجھے واسطہ، ماہ شعبان ماہ رمضان کی عظمتوں کا واسطہ تمام سامعین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنت البقیع میں تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ پڑوسی کی بات ہو رہی تھی، میرے مالک ہمیں جنت میں امیر المومنین کا پڑوسی شمار فرما۔ بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب اولیاء اور شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی الباقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من اطرۃ بررۃ المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی السید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائہ علی خلقک المعدی النبی، ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی لیک من الراغبین واتمم لی نعمک انک خیر المنعمین اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والزیارات والعمرۃ ابتغاء وجہک یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، والسلام علیہ وعلیہم اجمعین۔ صلوات پڑھ دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔